بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ اور خیرات کا اجر، انفاق فی سبیل اللہ اور فقیروں اور ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال محبوب میں سے ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ صدقہ و خیرات کی فضیلت و اہمیت اور دنیا و آخرت میں اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے صدقہ کے معنی و مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم اس موضوع کا بغور مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے صدقہ کا لفظ اپنے وسیع معنی و مفہوم میں استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صدقے کا ان سب میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے غربا و مساکین یا خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقہ تین اقسام پر مشتمل ہوتا ہے: فرض جیسے زکوٰۃ، واجب جیسے نظر مانا ہوا صدقہ، اور نفل جیسے عام خیر و بھلائی وغیرہ کاموں کے لیے استعمال شدہ صدقہ۔ سورہ بقرہ میں اس چیز کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات دینے والوں کو عظیم الشان بدلہ کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں صدقہ و خیرات جیسے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال ایک ایسے دانے سے دی گئی ہے جس کی 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ یہاں پر 7 بالیوں سے مراد 7 گنا اجر ہے، اور ہر نیکی کا اسلامی اصول یہ ہے کہ اس کا اجر 10 گنا ملے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ لہٰذا جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا تو اس کو کم از کم 700 گنا اجر ملے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا بے شمار اجر سے نوازے گا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے اپنی آخرت کی کھیتی ہوتے ہیں تو ان کی کھیتی اللہ کے پاس کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ دانہ کی مثال کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہے اسے 700 گنا کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ شخص قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا، لیکن صدقہ و خیرات کا اجر انہی لوگوں کو ملے گا جو سچے دل اور نیک نیتی سے صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صدقہ کرتے ہوں گے، نہ کہ ریاکاری کے لیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایک ایسے صاف ستھرے اور چکنے پتھر سے دی ہے جس پر مٹی کا دھول جمع ہوا ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسی ہو تو جو بھی مٹی پتھر پر تھی سب بہہ گئی۔ اسی طرح ریاکاروں کے انفاق کا حال بھی ہوگا کہ بظاہر انفاق تو نظر آئے گا لیکن وہ ثواب سے عاری ہوگا، یعنی بظاہر تو پتھر پر مٹی نظر آئے گی لیکن جیسے ہی بارش ہوگی تو وہ مٹی بھی جاتی رہے گی۔ اسی طرح اس کے احسان جتانے یا ریاکاری کرنے سے اس کا ثواب جاتا رہے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اس کا کوئی اجر نہیں پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دکھاوے کے لیے خرچ کرنا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ لوگ اللہ کے یہاں کسی اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے مال سے نوازا ہے اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے،
لہٰذا ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی بہترین مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں ملتی ہیں۔ یاد کیجئے وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ان کے پاس ایمان کی عظیم دولت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ مال و دولت کے اعتبار سے وہ بالکل غریب تھے، پھر بھی انہوں نے آگے بڑھ کر جس طرح صدقہ اور خیرات کیا وہ خود اپنی مثال آپ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقہ کرنے کے لیے مال کا ہی ہونا ضروری ہے یا بغیر مال کے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کیا وہ لوگ صدقے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے جن کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو؟ یہ وہی سوال ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا، اور وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مال والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ مال کے ذریعے صدقہ و خیرات میں ہم پر فضیلت لے جاتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور کسی کو سواری پر سامان اٹھا کر دینا بھی صدقہ ہے، غرض ہر بھلائی صدقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں بلکہ دوسری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی صدقہ کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا کر صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر وہ کوئی کام نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا بھلائی کا حکم دے۔ پھر پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا پھر برائی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے پتھر یا کسی بھی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ غور کیجئے ہمارا دین کس قدر آسان ہے کہ وہ ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات سے دوچار شخص کے لیے بھی صدقہ کا موقع فراہم کرتا ہے، بشرطے کہ وہ نیک نیت اور مخلص ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات اور بھلائیوں کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔